آپ کا کمال آپ کے گناہ کے بچنے میں ہے. آپ کو شیطان ورگلائے گا, آپ کو اپنا نفس دھوکے میں ڈالے گا, آپ کو اپنا نفس گناہ کی طرف بلائے گا, آپ کو اپنا شیطان آپ کے ساتھ غداری کرے گا, آپ کو غلط راستہ دکھائے گا, لیکن آپ کو اس سے بچ کر سیدھے راستے پر چلنا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے جب انسان کو پیدا کر رہے تھے تو فرشتوں نے کیا کہا تھا؟ رب العالمین ایسی مخلوق کو زمین پر کیوں بھیج رہے ہیں جو وہاں پر جا کر خون ریزی کرے گی, وہاں پر جا کر ایک دوسرے سے لڑے گی, ظلم کرے گی, گناہ کرے گی, بدماشی کرے گی, تیری زمین پر اکڑ کر کے چلے گی, بدماشی کرے گی, تکبر کرے گی, اپنی حکومت بنائے گی, اپنے آپ کو بادشاہ مانے گی, تجھے نہیں مانے گی. فرعون جیسا بادشاہ جس نے انا ربکم الاعلی ہونے کا دعویٰ کیا, فرشتوں نے کہا ربا ایسی مخلوق کو کیوں پیدا کر رہے ہیں؟ تو رب العالمین نے کیا فرمایا؟ فرشتوں انی عالم ما لا تعلمون, جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. تمہیں نہیں پتا ہے میرے بندے رات کی تنہائی میں, سردیوں کی راتوں میں اپنے بستر کو چھوڑ کر میرے سامنے آ کر ہاتھ اٹھائیں گے اور توبہ کریں گے. رب العالمین فرشتوں کو اعلان کر کے کہتے فرشتوں بتاؤ اس بندے نے کس بندے کو کس چیز نے مجبور کیا کہ رات کے اس اندھیرے میں میرے سامنے کھڑا ہو کر توبہ کر رہا ہے. جنگل میں کھڑا ہو کر جب اذان دے کر اللہ اکبر کہتا ہے, اللہ فرشتوں سے فخر کے طور پر کہتے فرشتوں بتاؤ آج اس بندے کو کس چیز نے مجبور کیا ہے کہ وہ جنگل میں کھڑا ہو کر جہاں اس کو کوئی دیکھ بھی نہیں رہا ہے, اس جگہ کھڑا ہو کر یہ اللہ اکبر کی صدائیں لگا رہا ہے اور سبحان ربی الاعلی کی صدائیں لگا رہا ہے. اللہ نے ایسی مخلوق کو زمین پر اتارا جس میں گناہ کی صلاحیت تھی, جس میں نیکی کی صلاحیت بھی تھی اور گناہ کی صلاحیت بھی تھی. ورنہ نیکی کی صلاحیت فرشتوں میں تھی, ان میں گناہ کی صلاحیت نہیں تھی. فرشتے صرف اللہ کی عبادت کرتے. اللہ نے ایسی مخلوق کا انتخاب کیا جس میں دونوں چیزیں تھی. اللہ فرماتے فَأَلْغَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا, ہم نے انسان کے اندر گناہ کا تقاضا بھی رکھا ہے, نیکی کا تقاضا بھی رکھا ہے کہ وہ گناہ بھی کرے گا اور نیکی بھی کرے گا, اور جب اس سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے گا اس کو بے چین ہو جائے گا اور میرے سامنے ہاتھ اٹھا کر معافی مانگے گا. اللہ فرماتے میں اس کے گناہوں کو معاف کر دوں گا. ہمیں اللہ کے سامنے معافی مانگنی چاہیے. اللہ نے دونوں چیزیں رکھی ہے. یہ شیطان اللہ کی دربار سے قسم کھا کر نکلا ہے کہ میں آپ کے بندوں کو ورگلاؤں گا, ان کے دماغ میں وسوسہ ڈالوں گا, ان کو اچھائی کی طرف نہیں برائی کی طرف بلاؤں گا. لیکن ہمارے ساتھ ایک شیطان ہے, ایک نفس ہے. ہمیں شیطان کے دھوکے میں بھی نہیں آنا ہے, نفس کے دھوکے میں بھی نہیں آنا ہے, بلکہ ہمیں صراط مستقیم پر چلنا ہے. اس لیے کہ ہمارا امتحان اسی میں ہے. اگر صرف ہمارے اندر نیکی ہی نیکی ہوتی, اچھائی کا کام کرتے, تو پھر امتحان کس چیز کا ہوتا, پھر مقابلہ کس چیز کا ہوتا. ہمارے ساتھ دونوں چیزیں ہیں, گناہ بھی ہے, نیکی بھی ہے, شیطان بھی ہے, نفس بھی ہے, اور ایک طرف اللہ کا خوف, قرآن کی خوف والی آیات بھی ہے, نبی کے فرمانات بھی ہے. ہمیں شیطان کے راستے کو چھوڑ کر صراط مستقیم پر چلنا ہے. ہمیں نفس کے راستے کو چھوڑ کر اللہ کے حکموں کے مطابق زندگی گزارنی ہے. جب ہم اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزاریں گے, نبی کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزاریں گے, تو شیطان اپنے آپ کمزور پڑ جائے گا, نفس اپنے آپ کمزور پڑ جائے گا, اور ہمیں صراط مستقیم پر چلنا اور ہمارے لیے جنت کا راستہ کھولنا آسان ہو جائے گا. اس لیے ہمیں دونوں چیزیں ہمارے اندر ہے. ہم گناہ بھی کریں گے اور نیکی بھی کریں گے, اور اسی میں ہمارا امتحان ہے. اس لیے جب بھی کوئی گناہ ہو فوراً اللہ کے پاس, اللہ کے دربار میں آ کر معافی مانگ لو. فوراً اللہ کے پاس آ کر ہاتھ اٹھا لو, ربا مجھ سے فلاں گناہ ہو گیا ہے, میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں. اللہ فرماتے یجد اللہ غفور الرحیم, میں معاف کرنے والا ہوں, اور وہ بڑا معاف کرنے والا ہے. وہ پوچھتا بھی نہیں ہے کہ آئندہ کرو گے کہ نہیں کرو گے. ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں, بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ